جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی ہمارے نئے سال کی جو پہلی ویڈیو ہے اس کا آغاز ہم ڈپریشن سے کرتے ہیں تاکہ آپ کی لائف سے ڈپریشن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر جو ہے نا، یہ ایک ڈپریشن کا ڈس آرڈر ہے، یعنی کہ آپ کا موڈ جو ہے نا بیسیکلی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ہماری جو ہے 15% جو ہماری آبادی ہے نا اس میں ہے، یعنی بہت کامن ہے یہ ڈس آرڈر، بٹ اس کو فیل نہیں کیا جاتا یا اس کو بیماری سمجھا نہیں جاتا ہمارے معاشرے میں۔ یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے، حالانکہ جس طرح باقی کی بیماریاں ہیں اسی طرح ہی ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے۔ اب اس کی کازز کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ کوئی بھی انوائرمنٹل ڈس آرڈر مطلب پرابلم ہو سکتا ہے جو اس کو کاز کر سکتا ہے۔ یہ ایگریویٹنگ فیکٹرز ہیں، سیکچول ابیوز ہو سکتا ہے، کسی بلوڈ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی فزیکل ابیوز ہو سکتا ہے، یعنی کہ فزیکل مینٹل ابیوز الانگ ود مینٹل ٹراما جو ہے، یہ اس کے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جو اس کو زیادہ کر سکتے ہیں، الانگ ود ملٹیپل ادر فیکٹرز، جن میں کافی ساری چیزیں بنیادی طور پر اور بھی ہیں۔ سب سے جو کامن چیز ہے جو ڈپریشن کاز کرتی ہے وہ آپ کے جینز ہیں، یعنی کہ جینز جو ہیں وہ بنیاد ہیں۔ اب جی اس کے اندر بیسیکلی پرابلم کیا آ رہا ہوتا ہے؟ 3 چیزیں انوالو ہو رہی ہوتی ہیں، ایک آپ کا موڈ، دوسری آپ کی کوگنیشن، اور تیسرا جو ہے نا وہ بیہیویئر، یعنی کہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی ایبیلٹی، آپ کا مزاج، اور اس کے بعد آپ جس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، یعنی کہ جو ان کا جو نارمل ایک گیج ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، آپ پرسیو ڈفرینٹلی کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کے اگینسٹ ریئیکٹ مختلف طریقے سے کرتے ہیں، اور آپ کا جو موڈ ہے جو ایک نارمل ہیومن موڈ ہے اس سے الٹر ہو جاتا ہے، مزاج جو ہے وہ آپ کا چینج ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈپریشن میں جو مطلب ٹین ایجز میں چینجز آتی ہیں، اس کے اندر غصہ، بہت زیادہ غصہ کرنا نارمل سے زیادہ، اس کے علاوہ ہر وقت نیگیٹو فیلنگ کہ کوئی نہ کوئی زندگی میں پازیٹیوٹی کی بات نہ کرنا، ہر وقت جو ہے وہ زندگی میں سے برائیاں دیکھتے رہنا، پھر ورتھ لیسنس، یعنی کہ اپنے آپ کو کہنا کہ میرا موجودگی فضول ہے، میری زندگی فضول ہے، میں نہ بھی ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جو اسکول ہے اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، زندگی کی دوسری ایکٹیویٹیز ہیں، وہاں پہ وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی پرفارمنس پور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے سمجھا نہیں جا رہا، اور سارے لوگ جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں رہے، کوئی بھی مجھے نہیں سمجھتا، اور ہر بات میں جو ہے بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے، ہر چیز کو ایکسٹرا جو ہے وہ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں بچے، اور تقریباً ایک ہی جیسے بچوں میں سے وہ بچہ جو ہے وہ آپ کو مختلف نظر آ رہا ہوگا ود رسپیکٹ ٹو پرفارمنس، یا اس کا مزاج، یا پھر چیزوں کو فیل کرنے کی جو اس کی کیپیسٹی ہے وہ الٹر ہو جاتی ہے۔ یہ سائنز ہیں جی جو عام طور پہ ڈپریشن میں ہوتی ہیں۔ سلیپ چینجز ہوتی ہیں، سلیپ کم ہو جاتی ہے، انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے چیزوں میں، اس کے علاوہ گلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہر وقت بندہ اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر آپ کی کوگنیشن اور کنسنٹریشن الٹر ہو جاتی ہے، بھوک چینج ہو جاتی ہے، کم یا زیادہ ہو جاتی ہے، سائیکوسومیٹک ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے وہ کچھ فیچرز بیماریاں لگنے لگ جاتی ہیں، جیسے ہیڈ ایک ہے، مطلب اس کے علاوہ پیٹ میں درد ہے، یہ وہ والے فیچرز ہیں، یہ وہ والی سمٹمز ہیں جو آپ کو ایکچولی ہوتی نہیں، لیکن ڈپریشن کی وجہ سے آپ کو وہ چیزیں فیل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ میں سوسائڈل ٹینڈنسیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں مرنے کے بارے میں، یا مرنے کا خیال جو ہے وہ ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جی چھوٹے بچوں میں جو ڈپریشن کی مین سمٹمز ہیں وہ یہ ہے کہ سیڈنیس ہوتی ہے، حالانکہ بچوں میں سیڈنیس جو ہے یوزلی نہیں ہوتی، لیکن ڈپریشن والے بچے سیڈ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر وقت اریٹیبل ہوتے ہیں، یعنی کہ تھوڑا سا بھی انہیں اگر بندہ کچھ کہتا ہے یا کوئی کرنے کو کہتا ہے تو بہت اریٹیبلٹی شو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی وہ چڑچڑے ہوتے ہیں، اسکول جانے سے انکار کر دیتے ہیں، وزن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یا پھر کم بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بچوں میں جو ہے ڈپریشن کو پک کرنا جو ہے نا وہ بہت بے حد ضروری ہے، کیونکہ بڑے جو ہے وہ بتا سکتے ہیں اپنے مزاج کے بارے میں، بٹ چھوٹے جو ہے
وہ اپنے بیہیویئر سے جو ہے وہ آپ کو یہ چیز بتاتے ہیں کہ ان کے مطلب سب کانشیس لیول پہ کوئی ڈسٹربنس ہے یا وہ ڈپریسڈ ہیں۔ اور آج کل جو ہے ہمارے معاشرے میں ڈپریشن جو ہے وہ بچوں میں بھی بہت زیادہ کامن ہے، بچے بھی اس چیز کا شکار ہیں کیونکہ ہم آئسولیٹڈ بھی مطلب رہ رہے ہیں، اور ملٹی میڈیاز جو ہے وہ یوز ہو رہے ہیں، انٹریکشنز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کم ہو گئے ہیں، سوشل انٹریکشنز، تو بچے بھی جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔